آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور عبرتناک واقعہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس واقعہ کی راویہ ایک شامی خاتون ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دمشق میں رہتے تھے، ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا، بہن بھائی تھے، والد تھا، والدہ تھیں، ہم بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد کو ایک عام سا آدمی تھا، کوئی بہت بڑا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ کنویں کے اندر اس کا پاؤں پھسل گیا، گر پڑا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کو نکالا گیا، اس کا علاج شروع ہو گیا۔ کم و بیش 4 مہینے لگ گئے میرے والد کا علاج ہوتے ہوئے۔ کہتی ہے کہ گھر کے حالات پہلے اچھے نہیں تھے، لیکن گزارا ہو رہا تھا۔ میرے والد نے اپنے سگے بھائی سے یعنی میرے چچا سے قرضہ اٹھانا شروع کر دیا، اس سے پیسے لے کر گھر کا گزارا چلتا رہا۔ قرضہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ 4 مہینے پہلے تو اس طرح گزرے کہ میرا والد ہل ہی نہیں سکتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس کا علاج ہوتا رہا، لیکن میرا والد جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں تھا۔ 5 سال گزر گئے۔ اس دوران میں میرا چچا میرے والد کے پیچھے پڑا رہتا، آ کے اسے کہتا کہ میرا قرضہ واپس کرو۔ میرا والد اسے کہتا کہ بھائی میرے حالات کیا ایسے ہیں، تمہیں بھی پتہ ہے، میں کما نہیں سکتا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک دن میرے چچا نے آ کے میرے والد کو کہا، اس نے کہا بات سنو، جتنا میں تمہیں پیسہ دے چکا ہوں وہ سارے کا سارا اگر جمع کیا جائے تو یہ جو تمہارا گھر جس میں رہتے ہو اس کو اگر بیچا جائے تو اس کے برابر بنتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب یہ جو گھر ہے نا اصل میں یہ میرا ہے، کیونکہ میں تمہیں اس کی قیمت دے چکا ہوں۔ اب کہتا ہے میرے والد انتہائی پریشان ہوں، اس نے کہا میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں لے کے جاؤں؟ اس نے کہا میں کچھ تمہیں مہلت دیتا ہوں لیکن گھر میرا ہے، اس لیے کہ میں تمہیں آلریڈی اس کے پیسے دے چکا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میری والد کی یہ کیفیت، اتنا پریشان ہوا کہ اس کو فالج ہوا اور چند دنوں کے بعد وہ چل بسا۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ جو تھی اس کا تعلق اردن سے تھا۔ یہ اصل میں 4 ملک جو ہے نا، لبنان ہے، یہ آپ کا فلسطین ہے، اردن ہے اور شام ہے، یہ چاروں ملک اصل میں ایک ہی ملک ہوتے تھے۔ ان کی ثقافت، ان کا رنگ، ان کی نسل، یہ سب تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ایک دوسرے ملکوں میں رشتہ لینا دینا یہ عام سی بات ہے۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ جب میری والدہ والد کے وفات کے بعد بہت زیادہ پریشان تھیں، اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کے محنت مزدوری شروع کر دی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری جو چچی تھی، سکی چچی، اس نے بلا لیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں آ کے کام کرو، صفائی کرو، کپڑے دھو۔ میری والدہ کے پاس کوئی اور علاج نہیں تھا، وہ بیچاری مجبور تھی، اس نے میرے چچا کے گھر کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن نہ جانے میری چچی کو کیا سوجا، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اس نے بات سنا، اس نے کہا یہ دیکھ رہے ہو یہ کون ہے؟ یہ تمہاری چچی ہے، اور یہ ہمارے گھر میں نکرانی ہے، ہمارے گھر کا کام کر رہی ہے، اور جس گھر میں یہ رہتی ہے یہ گھر اصل میں ہمارا ہے، ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری والدہ کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ کہتی ہے کہ میرے جو ماموں تھے اردن میں، ان کی مالی حالت اچھی تھی، ان کو پتہ چلا تو میرا ماموں آ گیا۔ اس نے میری والدہ سے کہا، اس نے کہا بچوں کو ساتھ لوگ چلو اردن چلتے ہیں، وہاں جا کے رہنا ہے، تم یہاں پہ اب نہیں رہو گی۔ میری والدہ بھی تنگ آ چکی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنا وہ گھر، وہ علاقہ، وہ ہماری وہ وطن جہاں پہ ہم نے اپنا بچپن گزار رہے تھے اس کو چھوڑا اور ہم اردن آ گئے۔ وہ یہاں پہ آ کے
ہمارے ماموں کے حالات بہت اچھے تھے، وہاں ہم ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیا، وہاں پہ ہم نے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، اچھی تعلیم حاصل کی۔ جب میں جوان ہوئی میری شادی ہو گئی۔ میرا جو خامد تھا ماشاءاللہ اس کا کاروبار مالی طور پر بڑا اچھا تھا، اس کی اپنی فیکٹری تھی کپڑوں کی، کپڑے بناتے تھے، وہ مالی حالات بہت اچھے تھے۔ کہتی ہے کہ اس واقعے کو یعنی سوریا سے اردن آتے ہوئے تقریباً 20-22 سال گزر چکے تھے۔ کہتی ہے کہ ایک دن میں نے سڑک کے اوپر آواز سنی، کوئی شخص آواز لگا رہا تھا کہ کوئی پرانے کپڑے بیچ دے، میں پرانے کپڑے خریدتا ہوں۔ کسی نے پرانے کپڑے بیچنے ہیں تو وہ عام سی بات ہے، پاکستان کے اندر بھی ہندوستان کے اندر بھی جو پرانے کپڑے خریدنے والے ہیں وہ اسی طرح سڑکوں کے اوپر آواز لگاتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ونڈو اس کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 25-26 سال کے درمیان ہوگی، وہ ریڑھی اس کو دھکیلتا ہوئے جا رہا ہے، اس کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ آوازیں لگا رہا ہے۔ کہتی ہے میں نے اس کو جب دیکھا تو میرے ایسے ہی لگا کہ گویا اس کی شکل، اس کی صورت، یہ گویا ہمارے خاندان سے ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ خواتین اس کے پاس آئیں، انہوں نے آ کے اس کو کپڑے پرانے دیے، اس نے ان کو پیسے دیے، اس طریقے سے۔ کہتے میرے دل میں پتہ نہ جانے کیا سوچا۔ عام طور پر میں اکیلی نیچے نہیں اترتی اس طریقے سے، لیکن میں نیچے اتر گئی۔ میں نے اس کو جا کے دیکھا، جب قریب جا کے دیکھا تو بالکل مجھے ایسا ہی لگا کہ گویا یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہاں سے ہو تم؟ اس نے کہا میں سوریا سے ہوں۔ میں نے کہا سیریا سے ہو؟ اس نے کہا ہاں سیریا سے ہوں۔ اچھا سوری ہو؟ کہاں کا سوری؟ اچھا کس جگہ سے ہو رہا ہو؟ اس نے کہا دمشق سے ہوں۔ اس نے کہا دمشق میں کس محلے سے ہو؟ اس نے کہا فلاں محلے سے ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ پرانے کپڑے خریدتا ہوں اور میں نے ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، وہاں پر جا کے ان کو کپڑوں کو دھوتا ہوں اور دھو کے استری کر کے ان کو پیک کر کے پھر دوبارہ جو ہے ان کو میں مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ میرا مرکز ہے یا وہاں پر میں نے رہتا ہوں، تو وہیں پر اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہو، میں شام کو بھی ریڑھی لگاتا ہوں، اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہو جس نے پرانے کپڑے خریدنے ہوں تو وہ میرے پاس آ جائے۔ کہتی ہے کہ میں اوپر گئی، میں نے میرے بچوں کے کپڑے، وہ چھوٹے ہو چکے تھے ماشاءاللہ، میرے بچے بڑے ہو چکے تھے، میں وہ کپڑے لے کے آئی تو میں نے اس کو پیش کی، میں نے کہا یہ لے لو۔ اس نے ان کے پیسے دینے چاہے تو میں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، یہ لیوج ہلا ہے، یہ تمہارے ہیں، تم رکھ لو اس کو۔ شام کو وہ کہتی ہے کہ جب میرا خامد آیا تو میں نے اپنے خامد سے کہا کہ اس طرح ایک لڑکا ہے جو کہ کپڑے بیچتا ہے، اس کی شکل، اس کی صورت سے ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ اس نے وہ جگہ بتائی ہوئی تھی، اس نے جا کے دیکھا، اس نے ایک پول کے نیچے وہ بلب، اس کی روشنی میں اس نے اپنی ریڑھی، وہ اوپر اس نے کپڑے رکھے ہوئے تھے، لوگ کوئی گاہک آتے جاتے، کوئی خرید رہا ہے کوئی نہیں خرید رہا ہے، یہ بھی آپ وہاں پہ چلے گئے۔ اب میرے خامد نے اس کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ تم سوریا سے ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ مانگنے کی بجائے اپنی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ جی اس نے کہا بھی تم کون لوگ ہو، مجھ سے میرے پرسنل سوالات کر رہے ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، میری اپنی فیکٹری ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تم چاہو تو اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ تو میں اس لیے ہماری عادت ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کچھ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم سوریا دمشق میں کس محلے میں رہتے تھے؟ اس نے وہی محلہ بتایا جو کہ محلہ جس میں ہم رہتے تھے، میں رہتی تھی۔ پھر اس نے پوچھ ہی لیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا کس خاندان سے تعلق ہے؟ اس نے اپنے خاندان کا نام بتایا، وہی خاندان تھا جو میرا خاندان تھا۔ وہ کہتی ہے کہ پھر ہم نے اسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جب اپنا نام بتایا تو مجھے یاد آ گیا، جس وقت ہم نے سیریا کو چھوڑا تھا اس وقت اس کی عمر 3 سال کی تھی۔
اب ماشاءاللہ یہ جوان ہو گیا ہے اور محنت مزدوری کر رہا ہے۔ کہتے میرے خامد نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری یہ حالت، یہ ریڈی کے اوپر کپڑے بیچنا، وہاں پہ بھی تمہاری یہی حالت تھی؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ اس نے کہا سیریا کے اندر، دمشق کے اندر ہماری حالت یہ تھی، مالی طور پر ہم بڑے خوشحال تھے، ہمارا کاروبار تھا، ہمارے پاس گاڑیاں تھیں، ہمارے پاس اپنے مکانات تھے، دکانیں تھیں، ہماری کھیتی باڑی تھی، ہمارا مزرعہ تھا، نوکر چاکر تھے، سب کچھ۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا بس نظر لگ گئی، دمشق کے حالات خراب ہوئے، وہاں پر ہنگامے ہوئے، ہمارے والدین فوت ہو گئے، کاروبار جو ہے وہ نیچے آتے چلے گئے۔ والدین کے فوت ہونے کے بعد ہم اپنے بھائی آپس میں ہمارے اختلافات ہو گئے، وہ گھر جو کہ اکٹھے تھے جدا جدا ہو گئے، کاروبار میں نقصان ہوا تو ہم نے اپنے گھروں کو بیچ دیا، اور پھر نوبت ہماری یہ آ گئی کہ ہم نے اپنے گھر کے کپڑے بیچنے شروع کر دیے۔ سڑک کے اوپر ہم کھڑے ہو کر اپنے گھر کے پہلے کپڑے ہم لوگوں کو اعلان کرتے، ہمارے گھر کے کپڑے ہیں، ان کو خرید لے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ عزیزو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں پر جب ہمارے حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے تو میں یہاں پہ آ گیا عمان کے اندر، میں اب یہ ریڈی لگاتا ہوں اور یہ کپڑے اکٹھے کر کے ان کو جا کے دھوتا ہوں، ان کو استری کرتا ہوں، پیک کر کے پھر ان کو جو ہے وہ بیچتا ہوں، اور اس طریقے سے میری گزر اوقات ہو رہی ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس خاتون جو اس واقعہ کی راویہ ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہاری چچا داد بہن ہوں، اور ایک وقت تھا جب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمارے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ میرے عزیزو، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عزت، یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ انسان اگر اس کی خود حفاظت نہ کرے، یاد رکھو کبھی اپنے مال اور دولت کے اوپر فخر نہ کریں۔ یہ دولت آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو اور اس کو لمبی عمر ملے، اس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔